جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 3 رپورٹ یہ رپورٹ میرے ان تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے کہ جو میں نے یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سینئر فیکٹر کی حیثیت سے پیٹر فان دین بروکے کی ماتحتی میں آگرہ کی تجارتی کوٹھی میں 7 سالہ قیام کے دوران لکھی۔ اس دوران میں مجھے تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ذیل میں اس رپورٹ کی تفصیل ہے۔ آگرہ کا شہر۔ سب سے پہلے آگرہ شہر کا ذکر کروں کہ جو 28 اور 45 عرص البلد پر واقع ہے۔ یہ شہر کافی وسیع و عریض کھلا ہوا اور بغیر فصیلوں کے ہے، مگر اس پر زوال کے آثار نظر آتے ہیں۔ شہر کے مکانات اور سڑکیں بغیر کسی منصوبہ اور پلان کے بنی ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہاں پر شہزادوں اور امراء کی حویلیاں موجود ہیں، مگر وہ سب تنگ و تاریک گلیوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ اس شہر کی اچانک اور غیر معمولی ترقی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ بیانہ کی حدود میں واقع ایک معمولی سا قصبہ تھا۔ لیکن جب 1566 میں اکبر نے اس شہر کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک عالیشان قلعہ تعمیر کرایا، تو اس قصبہ کی شکل و صورت ہی بدل گئی۔ اس کے ارد گرد گھنے جنگلات کی وجہ سے اب یہ شہر ایک شاہی باغ معلوم ہوتا ہے۔ شاہی محلات اور قلعہ کی وجہ سے امراء نے بھی شہر میں کہ جہاں انہیں جگہ ملی وہاں اپنی حویلیاں تعمیر کرائیں۔ اس غیر منصوبہ بندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر کوئی منڈیاں بازار اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ لاہور، برہانپور رے احمد آباد یا دوسرے شہروں میں ہے۔ شہر میں مکانات ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ ہندو، مسلمان اور امیر و غریب سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر موجودہ بادشاہ جہانگیر اس شہر کو اپنی رہائش گاہ بنا لیتا جیسا کہ اکبر نے بنایا تھا، تو یہ شہر دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہو جاتا۔ اس شہر کے دروازے جو اکبر نے دفاع اور حفاظت کے لیے تعمیر کرائے تھے، مداری دروازے، 600 دروازے، نیم دروازے، پیو دروازے، نوری دروازہ، وہ اب شہر کے درمیان میں آ گئے ہیں، اور اس کے آگے جو شہر پھیلا ہے وہ موجودہ شہر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ شہر کی چوڑائی اس کی لمبائی کے مقابلہ میں زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ وہ دریا کے قریب رہے۔ اس لیے دریا کے کناروں پر امراء کے شاندار محلات ہیں، جس کی وجہ سے یہ خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ اب میں ان محلات کے بارے میں ترتیب سے لکھتا ہوں۔ جب ہم شمال کی جانب دیکھیں تو یہاں پر بہادر خاں اسیر گڑھ کے سابق حکمراں کا محل ہے۔ اسیر گڑھ برہانپور سے کوس کے فاصلہ پر ہے، یا اس کے بعد دوسرا محل راجہ بھوج کا ہے، جو کہ برہانپور کے گورنر بینچ ہزاری منصب رائے رتن کا باپ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم خان سے ہزاروں، رستم قندھاری، پنج ہزاری یا راجہ کشن داس سے ہزاری یا ابتداق خاں، آصف خان نور جہاں کا چھوٹا بھائی، پنج ہزاری یا شہزادی خانم موجودہ بادشاہ کی بہن، جس کی شادی گجرات کے سابق حکمراں مظفر خاں سے ہوئی، گلزار بیگم موجودہ بادشاہ کی بیگم، خواجہ محمد 2000 یا خواجہ بنی جو کہ شہزادہ خرم کا داروغہ جائیداد تھا، 1000 یا وزیر خان، پنج ہزاری۔ اس کے بعد سکھ پورا آتا ہے۔ یہ ایک احاطہ ہے کہ جس میں اکبر بادشاہ کی بیوائیں رہتی ہے۔ اس کے بعد آگرہ شہر کے گورنر اعتبار خاں، خواجہ سرا کے محلات ہیں۔ ان کے بعد ہے باقر خاں سے ہزاری، مرزا عبدہ الصغیر 1500 سے اعتماد الدولہ، پنج ہزاری، خواجہ ابوالحسن بیج ہزاری، رقیہ سلطان بیگم موجودہ بادشاہ کی بہن کے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے محلات ہیں۔ ان محلات کے بعد شاہ برج شاہی قلعہ ہے۔ اس کی فصیلیں سرخ پتھروں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ فیصلوں کی چوڑائی 3/4 گز ہے، پھیلاؤ میں یہ 2 کوس ہے۔ اس کی تعمیر میں جو بھی خرچہ ہوا اور اس کا جو طرز تعمیر ہے، اس وجہ سے یہ دنیا کی مشہور عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمارت مناسب جگہ پر واقع ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول انتہائی خوشگوار ہے۔ اس کا جو حصہ دریا کے رخ پر ہے وہاں پتھروں کی خوبصورت جالیاں اور سنہری کھڑکیاں ہیں۔ یہاں سے بادشاہ اکثر ہاتھیوں کی لڑائی دیکھتا ہے۔ اس کے تھوڑے فاصلہ پر غسل خانہ ہے جو کہ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ شکل میں یہ چوکور ہے۔ اس کے گنبد پر باہر سے تلاک کاری ہے، جس کی وجہ سے یہ قریب سے دیکھنے پر شاہی
اور دور سے دیکھنے پر شہنشاہی نظر آتا ہے۔ اس کے آگے موجودہ ملکہ نور جہاں کا محل ہے۔ قلعہ میں شہزادوں، بیگمات اور حرم کی خواتین کی رہائش گاہیں ہیں۔ انہیں میں ایک محل مریم زمانی کا ہے جو کہ اکبر کی بیگم اور موجودہ بادشاہ کی ماں ہے۔ ان کے علاوہ 3 اور محلات ہیں کہ جو اتوار، منگل اور سنیچر کہلاتے ہیں۔ بادشاہ انہیں دنوں میں یہاں ہوتا ہے۔ بنگالی محل میں مختلف اقوام کی عورتیں رہتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ قلعہ ایک چھوٹا سا شہر ہے کہ جس میں مکانات ہیں، سڑکیں ہیں، دکانیں ہیں۔ اندر سے یہ قلعہ معلوم نہیں ہوتا، مگر باہر سے دیکھو تو یہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ نظر آتا ہے۔ قلعہ سے گزر کر نخاسا منڈی کا علاقہ آتا ہے۔ یہاں پر صبح کے وقت گھوڑے، اونٹ، بیل اگائے، نیچے کپڑے اور دوسری کئی قسم کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ اس سے آگے چند بڑے عمرہ کے محلات ہیں جن میں خصوصیت سے خان اعظم کے لڑکے مرزا عبداللہ سے ہزاری، آغا نور شاہی فوج کا عہدہ دار سے ہزاری جہاں خاں 2000، خان اعظم کا لڑکا مرزا خرم 2000، محبت خاں 6000، یہ خان عالم 5000، راجہ پیسٹ سنگھ سے ہزاری آن جہانی مان سنگھ 5000 اور راجہ مادھو سنگھ 2000 کی حویلیاں ہیں۔ دریا کے دوسری جانب سکندرا نامی شہر ہے۔ یہ آباد شہر ہے اور خوبصورتی و منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہاں کی اکثر آبادی تاجروں کی ہے۔ اسی شہر سے مشرقی علاقوں اور بھوٹان سے تجارتی سامان آتا ہے۔ خاص طور سے بنگال سے کپڑا، پٹنہ سے خام سلک اور دوسرے علاقوں سے مسالہ جات و جڑی بوٹیاں وافر مقدار میں آتی ہیں کہ جن کی تفصیل یہاں دینا ناممکن ہے۔ یہاں پر نور جہاں بیگم کے مذکورہ عہدے دار ان اشیاء پر دریا پار کرنے سے قبل کٹم ڈیوٹی وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی منڈی میں اجناس کی کئی قسمیں، مکھن، گھی اور دوسری چیزیں مشرقی علاقوں سے آتی ہیں اور پھر ملک کے دوسرے حصوں میں یہاں سے جاتی ہیں۔ اس تجارت کے بغیر ملک میں غذائی اشیاء کی فراہمی ناممکن ہے۔ اگر اس میں رکاوٹ کمی آ جائے تو لوگ فاقہ و قحط سے مر جائیں۔ اس لیے یہ جگہ تجارت کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ یہ شہر 2 کوس کی لمبائی میں پھیلا ہوا ہے، اگرچہ چوڑائی میں کم ہے، مگر یہاں پر خوبصورت باغات اور بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ ان میں سے مشہور سلطان پرویز نور جہاں اور اس کے مرحوم باپ اعتماد الدولہ کی عمارتیں ہیں۔ اس کا مقبرہ بھی اس شہر میں ہے۔ اس کی تعمیر پر اس کا 3,50,000 روپیہ کا خرچہ آ چکا ہے اور یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس کے ختم ہونے تک اس پر 10 لاکھ مزید اور خرچ ہوں گے۔ یہاں پر 2 مشہور باغات ہیں کہ جو بادشاہ کی ملکیت ہیں۔ یہ چھیر باغ اور موتی محل کے نام سے موسوم ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے باغات ہیں کہ جو اونچی دیواروں سے گھرے ہوئے ہیں اور جن کے دروازے باغ سے زیادہ قلعہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ ان باغات و محلات کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ یہاں کے عمرہ کی دولت اور شان و شوکت ہمارے ہاں کے عمرہ سے زیادہ ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اپنے باغات سے لطف اٹھاتے ہیں، جب یہ مر جاتے ہیں تو یہی باغات ان کے مقبرے بن جاتے ہیں۔ اس شہر میں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ میں ان کا ذکر کرنا نہیں چاہتا اور دوبارہ سے اس ملک کی تجارت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔